نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام نور والی کتاب میں. جی ہاں، نور والی کتاب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ہم آپ کو بہت ساری معلوماتی باتیں فراہم کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اللہ کی اس پیاری سی کتاب کے بارے میں اضافہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اس بات کا بھی اضافہ ہو سکے قرآن پاک کو درست کیسے پڑھنا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی صورتوں کی فضیلت کیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں سکھانے کے لیے پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے دیگر سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، یعنی کسی شخص نے نماز پڑھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک اس نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ عموماً حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سناتے ہیں، اور اس تلاوت کو آپ نے توجہ سے سننا ہوتا ہے. ویسے بھی جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا ہوتا ہے. آج ہم سورہ فجر کی جو آخری چند آیت ہے وہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ابھی آپ نے سنی سورہ فجر کی آخری کی چند آیات کی تلاوت. بہت خوبصورت یہ آیت ہے، بہت خوبصورت. یہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا بہت پیاری ہیں، ان کو یاد رکھ لیں. اماں پارے کی یہ آیتیں ہیں، سورہ فجر اماں پارے میں ہے نا، آپ پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو یا پڑھیں گے تو. چلیں بہرحال ابھی تو ہم نے قواعد سیکھنا ہے، تجوید سیکھنی ہے نا. تو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے تو کے بارے میں اور دال ساکن کے بارے میں. 5 حروف ہیں، 5 حروف. کتنے ہیں؟ قاف، فا، با، جیم، دال. اچھا آپ کو آتا ہے پہلے سے؟ واہ بھائی، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا بھائی. تو یہ ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور ہمارے پاس جو کچھ بچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے سیکھنا ہے. تو جن کو آتا ہے انہوں نے 5 حروف مجھے فوراً سنا دی اتنی اسپیڈ سے. قاف، طا، با، جیم. واہ بھائی، کیا نام ہے ان کا؟ حروف قلقلہ. جہاں پر بھی یہ حروف آ جائیں اور ہوں ساکن
हाँ, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये 5 हरूफ जहाँ भी आ जाए और हों साकिन तो वहाँ कलकला करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ तो साकिन आ गया, तो इसको मुतमइन्ना ऐसा नहीं पढ़ते, बल्कि मुत ऐसी पढ़ा था ना हम ज़बाइन ने, ऐसी पढ़ा था, मुत कलकला करना है। इसी तरह ये देखें दाल साकिन आ गया, तो यहाँ पे फत खुली पढ़ेंगे या फद खुली? हाँ, फद द मूवमेंट करनी है आपने, मूवमेंट करनी। इको साउंड जो होता है ना, डबलिंग होती है आवाज़ की, ऐसे आपने पढ़ना है, सिंपल नॉर्मल नहीं पढ़ना। फत खुली गलत, फद खुली ये थी। एक और भी है दाल यहाँ पे, कहाँ है? हाँ, ये आ गया आखिर में, वद खुली। अच्छा, जब आप वाव पढ़ते हैं तो वहाँ होठों को गोल करते हैं, ये भी याद रखें। ये है वद, वद ये वद नहीं है, बल्कि क्या है? क्या है? होंठ गोल नहीं हो रहे, दोबारा वद जी। जब आप होंठ गोल करके वाव पढ़ेंगे तो वाव बिल्कुल सही प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगी, फा की तरह लगेगा वो। तो पहली बात आपने सीखी है, जब भी उर्फ़े कलकला आए, उर्फ़े कलकला साकिन हो तो कलकला खूब ज़ाहिर होगा, मुत फद वद, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात रॉ ढूंढना है। रॉ कितना है? शुरू करें जी। यहाँ रॉ है पहली आयत में? नहीं है। दूसरी आयत में पहला, इसके बाद दूसरा, तीसरा, अल्लाह अकबर, एक आयत में इतने सारे रॉ। अच्छा, उसके बाद अगली आयत में है? आखिरी आयत में? चले भैया, इस आयत में एक आयत में रॉ है सारे, वो भी एक नहीं बल्कि चार। पता है आपको, इस आयत में जितने भी रॉ है ना, इन सब रॉ को मोटा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना है। रॉ को मोटा पढ़ने की होती हैं 7 सूरतें, 7 कंडीशंस ऐसी हैं कि जब वो आएंगी तो वहाँ पे आपने रॉ को मोटा पढ़ना होता है। और बारीक पढ़ने की होती हैं 3 कंडीशंस, 3 सूरतें ऐसी हैं कि वहाँ पे रॉ को बारीक पढ़ना है। यहाँ पे रॉ को मोटा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है अभी समझ लेते हैं। 7 है ना, 7 में से 4 हम आज समझ लेते हैं, 3 फिर कभी समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे ताकि आपको याद रहे। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये देखें, इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन से पहले कारी साहब ने पढ़ा था इरजिई, ई ज़ेर पढ़ा था, ज़बर पढ़ा था या पेश पढ़ा था? ज़ेर, ई ये वाली आवाज़ ज़ेर की होती है ना, तो यहाँ ज़ेर लगाया था। आप कहेंगे यहाँ पे तो ज़ेर ही नहीं है, कहाँ क्या ज़ेर है इधर? हाँ, यहाँ ज़ेर है ही नहीं, यहाँ पर ज़ेर तो जब ज़ेर ही नहीं है, अरबी में साकिन हर्फ से हर्फ आप पढ़ ही नहीं सकते। कोई ये पढ़ सकता है? पढ़ के दिखा सकता है यहाँ से बग़ैर ज़ेर या ज़बर पेश लगाए? पढ़ सकते हैं इसको? पढ़ ही नहीं सकते। साकिन हर्फ से अरबी में आप कोई लफ्ज़ शुरू ही नहीं कर सकते। आपने शुरू में कुछ तो लगाना है, अब यहाँ पे तो कोई हरकत ही नहीं है, तो यहाँ पर लगाते हैं ज़ेर, इरजिई। इस कलमे में क्या लगाते हैं? तो जब रॉ साकिन हो और उससे पहले ज़ेर नहीं हो, असली में लिखी हुई ज़ेर यहाँ पे है क्या? असली ज़ेर है कोई लिखी हुई है? बल्कि हमने थोड़ी देर के लिए लगाई है, थोड़ी देर के लिए, यानी जब तक हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने पढ़ने के लिए क्या कर दी? यहाँ पे ज़ेर तो ये असली है या आरजी है? टेम्परेरी है ना, परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए हमने लगा दी। तो अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर असली नहीं हो, टेम्परेरी हो, आरजी हो, आपने थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए लगाई हो, तो ऐसी कंडीशन में रॉ को पढ़ते हैं मोटा। इसलिए इसको इरजिई नहीं बल्कि इरजिई पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया रॉ, एक रॉ ये रहा, और दूसरा रॉ ये रहा। जब भी रॉ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, ज़बर हो या रॉ को मोटा पढ़ेंगे। आसान है। रॉ के ऊपर क्या है? रॉ के ऊपर क्या है? रॉ को पढ़ेंगे बारीक, कैसे पढ़ेंगे? मैं देख रहा था आपकी तवज्जो है या नहीं। हाँ भाई माशाल्लाह तवज्जो है। रॉ के ऊपर ज़बर हो तो रॉ को पढ़ेंगे, और पेश हो तो
کون ہے باریک والے؟ یہ تھے. ایک امتحان ہو گیا. را کے اوپر زبر ہو تب بھی موٹا, را کے اوپر پیش ہو تب بھی ہاں, زیر ہو نا زیر پھر لیکن یہاں پہ تو کوئی زیر ہی نہیں ہے, اس لیے اس کی مثال میں نے نہیں دی. لیکن ایک بات آپ کو اور پتہ چل گئی. اب آتے ہیں آخری را پہ. یہ را آ گیا, اس را کو بھی پڑھنا ہے موٹا, کیونکہ یہ را ساکن تو ہے لیکن اس را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. تو ایک تو میں نے بتایا نا کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. تو بچوں اسی طریقے سے را ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے یا را ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اس را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. موٹا یعنی پور پڑھنا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کچھ بچے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں را سے پہلے زبر ہو تو را سے پہلے پیش ہو تو یہ غلط ہے. ہاں یہ غلط ہے بھائی. اگر را سے پہلے زیر آ جائے لیکن را کے اوپر زبر آ جائے, اب را کو موٹا پڑھیں گے باریک؟ موٹا پڑھیں گے نا, کیونکہ را کے اوپر تو زبر ہے, ہم پہلے تھوڑی دیکھیں گے. صحیح جواب یہ ہے, آپ نے کہنا ہوتا ہے را ساکن. ہاں ساکن کہنا ضروری ہے, ساکن نہیں کہتے تو یہ غلط ہے. را ساکن سے پہلے, را ساکن سے تو اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو, را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را کو پڑھنا ہے. چلے اب مجھے بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جی صحیح بول رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی وہ کہہ رہے غلط کہہ رہا ہوں. میں غلط کیوں کہہ رہا ہوں؟ را سے پہلے نہیں ہوتا, اگر را ساکن کے اوپر ہو تو. را کے اوپر. جی را کے اوپر, را ساکن کے اوپر, را ساکن بھی ہوگا اور اس کے اوپر پیش بھی ہوگا. یہ کیا نہیں, را کے اوپر زبر یا پیش ہو. را کے نہیں, را کے اوپر والی بات تو ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے ابھی زبر, پہلے والی بات کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش. را ساکن. جی ابھی میں نے جو بات بتائی ہے را نہیں کہنا, را ساکن کہنا ہے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ کہتا ہوں, اب آپ بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. صحیح صحیح صحیح. اچھا چلیں, را سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. غلط. غلط کیوں غلط؟ کیونکہ آپ نے را ساکن نہیں بولا. کیا پھر کیا بولا ہے؟ آپ نے پیش تو بولا ہے نا میں نے, را سے پہلے زبر پیش تو بولا, پھر غلط کیوں؟ را ساکن نہیں بولا. زبر یا پیش ہو تو. ساکن نہیں بولا, اس کو جزم نہیں لگا. ہاں را ساکن بولنا ضروری ہے. تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ نے اسپیشلی را کے متعلق سیکھا اور عرف قلقلہ کے متعلق سیکھا. را کے متعلق سیکھنا سمجھنا یہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا, اور بچوں قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو پہچان نہیں ہوتی کہ را کو کہاں باریک پڑھنا ہے کہاں موٹا پڑھنا ہے. تو جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے ان کے سامنے پڑھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا, عجیب سا لگتا ہے, اور قرآن پاک کا جو حسن ہوتا ہے وہ آپ خراب کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. آپ جب سیکھ کے جو میں نے باتیں بتائیں را کے بارے میں, ان کو فالو کریں گے, اس طرح قرآن پاک پڑھیں گے تو را کو جہاں موٹا پڑھنا ہے وہاں موٹا, جہاں باریک پڑھنا ہے وہاں باریک پڑھیں گے, تو آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا اور سننے والے کو بھی اچھا لگے گا. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, سورت اور آیتیں, قرآن پاک میں بہت ساری سورتیں ہیں اور بہت ساری آیتیں ہیں, اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اپنے سیگمنٹ میں کسی نہ کسی سورت کی کوئی فضیلت بتا رہے ہیں, شان, اس کی برکت بتاتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا سورہ کہف کے بارے میں. سورہ قرآن پاک کی سورت ہے, یہ اس کا نام ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات. ابتدائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں شروع کی. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال نا بہت خطرناک ہے. جب وہ آئے گا نا, جب قیامت قریب ہوگی نا, تب وہ دجال آئے گا. اس کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا, اس سے بچنا مشکل ہوگا. اللہ پاک جسے چاہے گا وہ بچ پائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرنی. بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا, کس میں؟ نماز میں. تو بچے
بچے 2-3 صورتیں ان کو یاد ہوتی ہے وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر بچے کون سی صورت پڑھتے ہیں, کون بتائے؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, سورہ کوثر, سورہ اخلاص. بہت اچھی بات ہے, سورہ کوثر پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, لیکن پورا قرآن پاک, اتنا سارا قرآن پاک ہے نا, آپ اور بھی تو آیتیں یاد کریں تو آپ کو اتنی پیاری فضیلت پتہ چلی. آپ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں. اب یاد تو کر لیں, اب آپ بھولیں نہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے, جب آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, نماز میں یہ 10 آیتیں پڑھیں. کبھی فجر میں پڑھ لیں, کبھی ظہر میں پڑھ لیں, کبھی عصر میں, کبھی عشاء میں. آپ بھولیں گے بھی نہیں, اور کچھ نئی آیتوں کا اور ایک نئی صورت کا آپ کی نماز میں پڑھنے میں اضافہ ہو جائے گا. ہے نا اچھی بات؟ تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی یہ 10 آیتیں یاد کرنی ہیں. ایک اور فضیلت بتاتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے پورا ہفتہ, ایک جمعے سے اگلا جمعہ, پورا ہفتہ آ گیا نا, یہ پورا ہفتہ نور کی روشنی رہے. جب روشنی ہی روشنی ہوگی, وہ بھی نور کی, تو اندھیرا نہیں ہوگا, گھبراہٹ نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, ٹینشن نہیں ہوگی, پرابلمز نہیں ہوگی, کیونکہ خاص نور کی روشنی ہے. تو آپ کے لیے ایک اور کام یہ ہے کہ ہر جمعے کو, جمعے کا دن تو بابرکت ہوتا ہے, وہ تو قرآن پڑھنے والا دن ہوتا ہے نا, تو قرآن پاک کی اور بھی صورتیں پڑھیں, آیتیں پڑھیں, لیکن اسپیشلی سورہ کہف ضرور 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 پڑھنا ہے. جیسے جمعے کی نماز پڑھیں آپ مسجد میں, فوراً آپ قرآن پاک لیں, کھولیں, سورہ کہف پڑھ لیں. گھر والوں کو بھی بتائیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی بات سنی ہے, آپ بھی گھر والوں کو بتائیں, سب کو دعوت دیں, امی کو, ابو کو, بھائی بہنوں کو, دوستوں کو, کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو, پورا ہفتہ خاص نور کی روشنی رہے گی. ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے, عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گھوڑا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک ہی مقام پر کچھ جانوروں کا ذکر فرمایا ہے, ان میں سے ایک گھوڑا بھی ہے. آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو, یہ تمہارے لیے زینت ہے, اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. پیارے بچوں, اس آیت میں اللہ پاک نے سواریوں کے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جس پر انسان سفر کرتا ہے. اس میں سے ایک گدھا, خچر اور گھوڑا ہے. آئیے گھوڑے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں, سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑے پر سواری فرمائی, اور آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے گھوڑا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ گھوڑے تھے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی رکھے تھے. آپ کے پہلے گھوڑے کا نام ثقب تھا. پیارے بچوں, گھوڑے کو جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, گھوڑا میدان جنگ میں ہوتا ہے تو یہ تسبیح پڑھتا ہے, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پیارے بچوں, جب یہ جانور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے گھوڑے کے بارے میں سنا, اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. کیا بات ہے, آج آپ نے گھوڑے کے بارے میں سنا ہے, اور کتنی پیاری بات آپ نے سنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, گھوڑا جنگ میں اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہے. تو پیارے بچوں, آج آپ نے سنا کہ کس طریقے سے گھوڑے کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی ایسی پیاری باتیں سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے جانور ہیں, ہاں بہت سارے پرندے ہیں جن کا ذکر ابھی ہونا ہے, اور بھی ہمارے پروگرام ہوں گے, اس میں سیگمنٹ میں آپ کو بتایا جائے گا.
تو آپ نے آئندہ پروگرام کا بھی انتظار کرنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ آئندہ پروگرام میں کون سے جانور کا ذکر ہونے والا ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. قرآن میرا نور والی کتاب. جی تو پیارے بچوں یہ جو سیگمنٹ ہے بڑا مزیدار سیگمنٹ ہے, اس میں ایکٹیویٹی ہونے والی ہے نا. تو آپ کے سامنے بورڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ 2 باکس نظر آ رہے ہیں. ان میں پہلے باکس پہ لکھا ہوا ہے الفاظ. کرنا آپ نے یہ ہے اعراب تلاش کر کے لگانا ہے. ابھی میں سلیکشن کروں گا, بالکل کروں گا, لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں. اب جو صحیح جواب ہوگا نا یہ اگلے باکس پہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ صحیح. اس کے نیچے صحیح جواب آ جائے گا. اگر آپ نے صحیح ڈھونڈا ہے تو آپ کا جواب صحیح. اور اگر غلط ڈھونڈا ہے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا. تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ یہ ہوگی ٹیم اے اور یہ ہوگی ٹیم بی. آپ آ جائیں آپ, ٹھیک ہے. مائک لے لیں. اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے, آپ بھی مائک لے لیجئے. شاباش. چلیں بھائی, دونوں ٹیموں کے نمائندے آ گئے ہیں. تیار ہیں آپ دونوں؟ جی. ہاں. تو ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ آ گیا ہے اور یہ ہے بمزحزحی. 2 زا 2 ہا. ڈھونڈیں اعراب ڈھونڈیں. بمزحزحی کون سے حرف کے اوپر یا نیچے اعراب آئے گا؟ کیا ہے یہ؟ زیر. مائک میں زیر. زیر ہے. کہاں لگے گا؟ میم کے نیچے. میم کے نیچے. یہاں اس کے نیچے؟ ہا کے نیچے. ہا کے نیچے. یہ والے ہا کے نیچے؟ دوسرے والے. دوسرے ہا کے نیچے لگے گا زیر. دکھائیے گا, صحیح کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ ہا کے نیچے زیر, یہ دوسرا ہا کے نیچے کہہ رہے تھے زیر. جی ہاں زیر ہے, جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ راعنا. کیا ہے یہ؟ زیر. زیر ہے. کہاں لگے گا؟ الف کے نیچے. الف کے نیچے, یہاں پہ؟ جی. اچھا. کنفرم؟ نہیں. عین کے نیچے. عین کے نیچے. دکھائیے گا کیا ہے درست جواب. راعنا عین کے نیچے زیر ہے, جواب درست دے دیا ہے. چلیں ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ بہت لمبا ورڈ آ گیا ہے. ذو الفضل العظیم. ذو الفضل العظیم. آپ نے ڈھونڈنا ہے کون سے حرف کا اعراب ہے. ڈھونڈ رہے ہیں کس کے نیچے اعراب نہیں ہے یا اوپر نہیں ہے؟ کیا ہے یہ؟ زیر. کہاں لگے گا؟ لام کے نیچے. لام کے نیچے. اچھا, بڑے توجہ سے یہی دیکھ رہے تھے آپ. ہاں ویسے لام کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے. دکھائیے گا لام کے نیچے یہ کیا زیر؟ جی لام کے نیچے اور زیر, جواب درست دے دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ عذاب علیم. علیمن. میرے پڑھنے پہ غور کرنا ہے. علیمن. جزم نکالا تھا, ہٹا دیا. اور ہاں اعراب یہی ہے. ایک اور اٹھایا ہے. اچھا. ہاں ڈھونڈ لیں, کوئی بات نہیں, ایزی ہو کیا. اور ٹھیک ہے, کچھ کر رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑا اچھا جی, کچھ بنایا ہے انہوں نے. جی وہاں دکھا دیں. یہ کچھ بنا کے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ اب مائک میں بتا دیں. 2 پیش. 2 پیش. ہاں ویسے بنایا تو ٹھیک ہے. اچھا 2 پیش کہاں پہ لگتا ہے؟ 2 پیش میم پر. میم پر. اچھا ویسے ہمارے پاس اسپیشلی بنے ہوئے 2 پیج بھی ہیں, لیکن 2 پیج یہ بھی ٹھیک ہے, ایسا بھی بنتا ہے. یہ دیکھیں, یہ بنا ہوا, یہ ایسا بنا ہوا اور ایسا بنا ہوا. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا تو ٹھیک تھا, بہت محنت کی, اچھا لگا, لیکن جواب درست ہے یا غلط؟ عذاب علیم 2 پیج انہوں نے ایسے ہی بنایا تھا اور اوپر لگایا تھا. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. بہت اچھا, اچھی کوشش رہی. جی اگلا لفظ ٹیم اے کے لیے نا. ہاں یکفرو. کیا ہے؟ پیش. کہاں پہ؟ را کے اوپر. را کے اوپر یا را کے اوپر؟ را کے اوپر. ہاں را کے اوپر. جی
क्या है सही जवाब? यकफुरु रा के ऊपर है और पेश है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। टीम बी के लिए लफ्ज आया है अक्सरुहुम। अक्सरुहुम कौन सा इराब है इसके ऊपर? ठीक है, वहाँ भी दिखाते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को। क्या है ये? पेश। कहाँ पर? हा के ऊपर कह रहे हैं पेश है। क्या हा के ऊपर पेश ही है? अक्सरु हुम, मैंने हुम पढ़ा है। अच्छा हाँ, हा के ऊपर पेश मैंने पढ़ा था और पेश ही है, जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या बात है। कौन सी टीम जीती वैसे? टीम बी। टीम बी। क्यों, टीम ए से क्या गलती हो गई? टाई हो गया। दोनों जीत गए ना? जी। दोनों के दोनों मुकाबला जीत गए। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखें बच्चों, कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे हैं ना ये, लेकिन इन्होंने कुरान पाक भी पढ़ लिया और कितना अच्छा एराब लगाना आपको सिखाया है जी। ये सेगमेंट था आपको एराब कैसे लगाना है ये सिखाने के लिए, तो इन्होंने आपके सामने मुकाबला भी किया और आपको एराब लगाना सिखाया। अब अगर आपको एराब लगाना आता है तो यहाँ पर नहीं रुकना है आपने, इन बच्चों ने आपको सिखाया, आपने अब दूसरों को सिखाना है ताकि उनको भी कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना आए और कोई गलती कुरान पाक में हाँ, हम नॉर्मली कोई आम बुक पढ़ते हैं उस पर गलती नहीं होनी चाहिए, तो कुरान पाक में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त पढ़ना चाहिए। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा सेगमेंट, ये यहाँ पर ख़त्म होता है और इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल